سب ٹھیک ٹھاک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر شہزاد کھٹانا ہے رائٹ, ان کا ایک کمنٹ ہے رائٹ, اور جس پہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. فکس تنخواہ اور فکس پینشن والی نوکری جو کہ فکس مدت کے لیے ہو, اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود حرام اور اسی نقشے پر دی جانے والی نوکری حلال کیسے؟ رہنمائی فرمائے. عمر صاحب آپ کا سوال کرنے کا انداز بہت اچھا ہے اور بہت پیارا ہے, اور معذرت ہم اس پہ ویڈیو لیٹ بنا رہے ہیں برڈن کی وجہ سے, لیکن آپ کا سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو گیا, کیونکہ یہ آپ کا سوال نہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سوال ہے جو کہ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پینشن لینا حلال ہے یا حرام ہے, جو کہ فکس مدت کے لیے ہوتی ہے, یعنی فکس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور سود بیسیکلی ہے کیا چیز, اور اس کے نقشے پر ملنے والی جو تنخواہیں ہیں یعنی بینک وغیرہ میں جاب کرنا, وہ حلال ہے یا حرام ہے. میں تھوڑا آپ کے اس کویسچن کو ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں. عمر بہت خوبصورت سوال کیا. تو سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, تم یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. نیور تھنک اباؤٹ اٹ کہ سروکار میں بیٹھے بول رہے ہیں, یہ سوچ لینا کہ سروکار کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری ان ورڈز پہ فوکس کرنا, نہ کہ میری پرسنالٹی کو, میری ڈریسنگ کو, ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ سوچو کہ یار یہ عالم دین تو ہے نہیں, تو یہ میرے سوال کا جواب کیا دے گا. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ, قرآن مجید کا ترجمہ تفصیل میں نے کافی پڑھی ہوئی ہے رائٹ, اور کافی اچھی طریقے سے میں نے یاد کی ہوئی ہے, تو اسی کی رہنمائی سے میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ عمر صاحب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے سود سے دوستی کی اس نے اللہ اور رسول وسلم سے جنگ کا اعلان کر دیا. یعنی اللہ اور رسول وسلم سے اس نے جنگ کا اعلان کر دیا, یعنی اللہ اور رسول وسلم اتنی سخت منع کیا انہوں نے سود کو حاصل کرنے سے اور سود کھانے والوں کو, ان سب چیزوں کو. اب ایک چھوٹا سا سوال آپ ذہن میں رکھیے گا. ایک شخص جو ہے نا وہ حرام کماتا ہے, ٹھیک ہے, حرام کماتا ہے اور وہ حرام پیسے گھر لے کے آتا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوئے, اس کے لیے ہمیشہ کیا ہوں گے, نقصان دہ ہوں گے. اب آپ ایک جگہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اور ایک شخص آپ کی دعوت کرتا ہے اور وہ گدھے کا گوشت آپ کو کھلاتا ہے. کون سا گوشت؟ گدھے کا. گدھے کا گوشت حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے گدھے کا گوشت. آپ گدھے کا گوشت کھا نہیں سکتے. اور ایک شخص جو ہے وہ آپ کو بکرا ذبح کر کے کھلاتا ہے, وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. لیکن جو بکرا ذبح کر کے آپ کو کھلاتا ہے وہ چور ہے, اور وہ علاقے میں گیا, ڈاکہ مارا اور کافی زیادہ پیسے چوری کر کے لے آیا, ان پیسوں میں سے اس نے بکرا خریدا اور آپ کو دعوت کر کے آپ کو کھانا کھلا دیا. اب بتائیں وہ بکرا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب حرام ہے. یہ سفیان صاحب اب حرام ہے. اب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ وہ شخص چور تھا, اور وہ جو پیسے لے کے آیا تھا چوری کے, ان چوری کے پیسوں میں یہ بکرا آیا تھا جو آپ کھا رہے ہیں, اس لیے یہ حلال چیز بھی کیا ہوگی, حرام ہوگی. اب ذرا پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا, ذرا کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا, میں ساری بات آپ کو ایکسپلین کرنے لگا. اگر آپ کو علم ہو گیا کہ وہ پیسہ چوری کا تھا, وہ چوری کے پیسوں سے بکرا آیا اور وہ اس میں ہوا, لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا, وہ چور ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو بکرا کھا رہا ہے, تو بکرا آپ کے لیے کیا ہو گیا, حلال ہوگا. یعنی کہ جب تک آپ کو صحیح طریقے سے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے, جب تک وہ حرام نہیں ہوتا. جب آپ کو 100% یقین ہو جائے, یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے سے 1 لاکھ روپے ادھار لے لو, لیکن جب میں تمہیں 1 لاکھ روپے ادھار واپس کروں گا تو تمہیں 1,10,000 دوں گا, اور 10,000 اس میں سود ہوگا, نفع ہوگا, جو میں تمہیں بلا وجہ دوں گا, حالانکہ اس 1 لاکھ کا میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا, لیکن میں اسے تمہیں دوں گا اور 1 مہینے کے اندر تمہیں واپس کروں گا. تو وہ 10,000 جو 1 لاکھ کے اوپر آئیں گے وہ کیا ہوگا آپ کا, وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے. اب پہلا پوائنٹ آپ کا آتا ہے. اب ذرا پہلا کنسیپٹ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ آپ پیچھے یہ ریزن معلوم ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ میں یہ پتا ہو کہ یہ پیسہ آ رہا کہاں سے ہے, پھر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے. ورنہ حرام چیز تو حرام ہے, لیکن حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ پیسہ چوری کا تھا, کرپشن کا تھا, اور وہ کسی کے گھر ڈاکہ مار کے کسی کا قتل کر کے لوٹا ہوا تھا, جس میں سے وہ لا کے بکرا کھلا کے آپ کی کیا کر رہا ہے, دعوت کر رہا ہے. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کوشچن کیا کہ ایک شارٹ لمیٹڈ جاب کرنا, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ جاب کرنا, کوئی بھی شخص گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے, جوائن کرتا ہے, تو وہ 18 سال کے بعد 20 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, یا 25 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے منتھلی پینشن ملتی ہے, کسی کو 10,000 پہ, وہ ہر ایئر کے بعد انکریز ہوتی ہے 10%, جس طرح گورنمنٹ بجٹ پیش کرتا ہے. اور وہ پیسے کیا اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ پیسے اس کے لیے 100% حلال ہیں. کیوں حلال ہے؟ اب ذرا کنسیپٹ کلیئر کیجیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا میں آج کنسیپٹ ذرا کلیئر کروں. اوکے, کیوں حلال ہے؟ بینک کی جاب کیوں حلال ہے؟ یہ سب چیزیں حلال ہیں بھائی. بینک کی جاب کرنا حلال ہے, آپ گورنمنٹ جاب کرنا حلال ہے, گورنمنٹ سے پینشن لینا حلال ہے, گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ کا میڈیکل جو ہوتا ہے فری وہ حلال ہے, آپ کے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں 50% آف ہوتی ہیں وہ حلال ہیں. یہ سب چیزیں حلال ہیں. کیوں؟ آپ اس کا سوال کا جواب آپ سن لیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں
کہ یہ ساری دنیا میں جتنے لوگ جابس کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور بڑا سسٹم صحیح چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بس کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مائنڈ کو واش کرتے ہیں اور آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں اور آپ کو ان چیزیں ہٹاتے ہیں. اسی طرح جس طرح موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں کہ کاروبار میں کامیابی ہے اور نوکری بیکار ہے، نوکری غلامی ہے. حالانکہ کاروباری جو شخص ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اپنے کسٹمر کا، اپنے امپلائی کا. اسی طرح نوکری والا بھی کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہے. تو دونوں برابر ہوتے ہیں، صرف باتیں کرا لو اور جو مرضی کرا لو. اب آتے ہیں بیسک پوائنٹ کی طرف. اچھا ذہن میں رکھیے پہلا پوائنٹ، ایک شخص جب گورنمنٹ جاب کو جوائن کرتا ہے تو اس ٹائم اس کی پوری سیلری اسے نہیں ملتی. میں ایکچولی گورنمنٹ جابس والوں کو تیاری کراتا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی گورنمنٹ جاب کو جوائن کیا اور وہاں پر آپ کی تنخواہ بیسک ہوگی 30,000، لیکن آپ کو وہاں پہ ملے گی 22 سے 24,000. آپ کا 5 سے 6,000 منتھلی کیا ہوگا، کٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ جی پی فنڈ میں بھی چلا جاتا ہے جن لوگوں کی پینشن نہیں لگتی، اور کچھ لوگوں کا ویسے ہی سیو ہونا شروع ہوتا ہے جن کی پینشن اینڈ پہ لگنی ہوتی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے انہیں مل جاتے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں تاکہ وہ پلاٹ وغیرہ کوئی بھی جگہ خرید سکیں. ٹھیک ہے، اب اسی دوران آپ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ جاب، آپ کو سیلری پوری ملتی ہے 30 کی 30,000، لیکن گورنمنٹ امپلائی کو پوری سیلری نہیں ملتی، اس میں سے کٹ ہوتا ہے. ایک 6,000 کٹ ہو رہے ہیں پر منتھ. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے. وہ 25 سے 30 سال جاب کرتا ہے. ذرا ملٹیپلائی کرنا، کیلکولیشن ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہوگی. آپ انہیں کیلکولیٹ کریں گے تو وہ لاکھوں روپے بن جائیں گے. وہ لاکھوں روپے جو کافی زیادہ بن جاتے ہیں رائٹ. 25 سال تک ہر مہینے آپ 6,000 کی کمیٹی ڈالیں گھر میں بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے پیسے آپ کے 25 سال میں کیا ہوتے ہیں، سیو ہو جاتے ہیں. اگر آپ ویسے ڈالیں گے تو سیو نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کی سیلری میں سے کٹ کر رہا ہے تو وہ آٹومیٹک کیا ہوتا رہے گا، سیو ہوتا رہے گا. جب 25 سال کے بعد آپ ریٹائر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ایک عمر اس ادارے کو دی ہوتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہوتا ہے. آپ کی اسی ایج میں لوگ دبئی جا کے لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اسی ایج میں لوگ دکان کھول کے کروڑ روپیہ جوڑ لیتے ہیں، اسی ایج میں لوگ پرائیویٹ ڈبل ٹرپل جاب کر کے مہینے کا 70,000 کماتے ہیں، لیکن آپ 30,000 تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سے بھی 6,000 روپے آپ کے کیا ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات. تو وہ پیسے جب اینڈ پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان پیسوں کے درمیان میں اب 6,000 وہ آپ سے نہیں لے رہے. فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 1,000 امپلائی ہے، تو 6,000 ایک بندے سے لیا، تو 1,000 بندے سے 6,000 لیا تو کتنا بن جاتا ہے، سمجھے بات، کافی زیادہ. وہ ہر منتھ اس سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اسکولز کھول دیتے ہیں، کالجز کھول دیتے ہیں گورنمنٹ، یا پھر کوئی ہاسٹل بنا دیتے ہیں، یا پھر وہ فیکٹری لگا دیتے ہیں، یا پھر انڈسٹریز لگاتے ہیں. کوئی نہ کہیں وہ انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیسے، جس سے ہم نے دیکھا سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، لون جا رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا بیک اپ آپ کو نہیں پتا ہوتا. تو اس کے بنیاد پہ وہ وہاں سے پروفٹ جنریٹ آپ کے 25 سال تک کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں پینشن، اور وہ آپ کے پر منتھ پیسے لگا دیتے ہیں. سپوز کریں کہ آپ کا کوئی 25 سال میں آپ کے 6,000 نہیں کٹے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، 25 سال میں پیسے جوڑ کے ایک 5 ملے کا پلاٹ لے لیتے ہیں، اسے بنا کے آپ کرائے پہ دیتے ہیں. جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے، آپ میکسیمم لوگوں کو دیکھیں پاکستان میں، میکسیمم جو 50 55 یا 60 سال کے ہوں گے وہ کیا کہیں گے، وہ جی ہمارا 3 ملے کا گھر جو ہے نا کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، وہ جی ہمارا وہ 10 ملے کا گھر جو ہے نا کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ میں نے اپنی عمر میں بڑی محنت کی، آج مجھے وہاں سے کرایہ آ رہا ہے اور میرا اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے. ان کے مکان کرائے پہ نہیں چڑھے ہوتے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے مکان کرائے پہ چڑھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بیک اپ پہ وہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے انہیں پینشن کی صورت میں مل رہے ہوتے ہیں، وہ سود کی صورت میں انہیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسلامک جمہوریہ پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کریں انٹرسٹ کی بینک کے لحاظ سے، تو پاکستان کا بیسٹ اسلامک بینک کون سا ہے، میزان بینک، جس کی 156 پلس برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر. میں نے میزان بینک کا جب ٹیلر کا ٹیسٹ دیا تھا، جو کیشیئر کا ٹیسٹ ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ، تو اس میں انہوں نے کوشچن پوچھا تھا کہ کون سا ایسا بینک ہے پاکستان میں جو انٹرسٹ فری ہے، پروفٹ دیتا ہے. تو اس میں آپشن کافی بینکوں کی تھی، لیکن میزان بینک جس نے ٹک کیا اسی کو انہوں نے پاس کیا، اور میں نے بھی میزان بینک کی ٹک کیا اور مجھے بھی انہوں نے پاس ہی کیا تھا. میزان بینک 1 لاکھ کے بدلے 900 یا 800 روپے دے رہا ہے، اور دوسرے بینک 1 لاکھ کے بدلے 1,040 یا 1,010 دے رہے ہیں، اور جن کے NTN نمبر رجسٹر نہیں ہوتا انہیں 750 یا 800 روپے ملتے ہیں. سمجھ آیا کیا کنسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو جائے گی، لیکن ذرا آپ کو میں مینٹلی طور پر سارا سیٹسفائی کر دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل چیز پرابلم کہاں پر ہے. اب وہ دے رہے ہیں، اب دوسرے بینک کے بعد جائیں گے وہ جو آپ کو دے رہا ہے 750 800 یا 900، وہ کہتا ہے یار ہم تو بس لون دیتے ہیں، آگے سے پروفٹ آتا ہے وہاں سے آپ کو دیتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یار سود ہے، چلو فٹافٹ میزان بینک چلو. آپ میزان بینک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں، اور پروفٹ وہ ہوتا ہے جس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو، تو کسی مہینے آپ کو 900 دے دیں گے اور کسی مہینے آپ کو 850 دے دیں گے. کیا پتا وہ آپ کو خود ہی 900 اور خود ہی 850 کر رہے ہوں اور ان کا لاس ہوتا ہی نہ ہو. کیا انہوں نے آپ کو وہی بزنس دکھایا اپنا؟ کیا انہوں نے بیک اپ پہ سب چیزیں دکھائی ہیں آپ کو اپنی؟ نہیں، بیک اپ پہ آپ کو کوئی بینک بھی نہیں دکھاتا، بیک اپ پہ کوئی گورنمنٹ بھی آپ کو نہیں دکھاتی جو آپ کے 6,000 جوڑ رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی پہلے پوائنٹ پہ آیا دوبارہ،
اگر آپ کو علم ہو جائے کہ جو بکرا آپ کھا رہے ہیں وہ چوری کے پیسوں کا تو پھر حرام ہے. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کے اس نے دعوت کی اور آپ کھا گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اسی طرح بینک میں جاب کرنے والا شخص 30 دن نوکری کرتا ہے, روزانہ 10 گھنٹے 9 گھنٹے وہاں جا کے دفتر میں بیٹھتا ہے, ان کے کیش کو سنبھالتا ہے, کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے, وہ اپنی محنت سے کام کرتا ہے, اس کا پسینہ نکلتا ہے, وہ تھکتا ہے, ہارتا ہے, کمر میں اس کا درد ہوتا ہے, ہفتے اتوار کی مشکل سے اسے چھٹی ملتی ہے, بینک بند ہونے کے بعد بھی 1-1.5 گھنٹہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کرتا رہتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کوئی رشتہ دار اس کے گھر آ کے یہ بولے کہ جن لوگ تنخواہ کماتے وہ حرام ہے. What is this یار؟ وہ 30 دن کام کر کے آ رہا ہے, وہ 30 دن محنت سے کام کر کے آ رہا ہے. یوں تو پھر وہ مزدور کے پیسے بھی حرام ہو گئے جو گھر بنا رہا ہے, اور مالی مکان جو سے ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سود کے پیسے سے بنا رہا ہے. پھر تو مزدور بھی کہے میں مزدوری نہیں کروں گا. صاحب جی پہلے اپنی ڈیٹیل دیں, بایو ڈاٹا دیں کہ آپ کے پیسے حرام ہے یا حلال ہے. پھر تو ایک ریڑھی والے سے بھی آپ سبزی نہ خریدا کریں. کیا پتا وہ سبزی خریدنے والا شخص سبزی ادھار پہ لے کے آ رہا ہو جس سے اس نے سود پہ پیسے واپس دینے ہو, اور آپ سبزی لے کے چلے جائیں, کیونکہ وہ سبزی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. پھر تو یہ آپ کا پٹرول جو بائک میں ڈلواتے ہیں یہ بھی حرام ہوا نا, کیونکہ پٹرول والے کیا کرتے ہیں, پٹرول والے پٹرول سٹور کر لیتے ہیں بڑے بڑے ٹینک. جب پٹرول کا ریٹ اوپر ہوتا ہے تو وہ بیچتے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ سود میں آ گیا, یعنی غلط میں آ گیا, حرام میں آ گیا. تو آپ پٹرول بھی نہ ڈلوائیں, کیونکہ اس نے پچھلا بایو ڈاٹا آپ کو نہیں دیا. اس طرح بیٹا پوری زندگی سب کے بایو ڈاٹا کے پیچھے لگے رہو گے اور اپنا بایو ڈاٹا بھول جاؤ گے. لائف میں میری ایک بات ذہن میں رکھنا, حرام وہ ہوتا ہے جس میں آپ بھی کلیئر اسے یہ ڈیفائن کریں کہ بھائی اتنے پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں, تم اتنا پیسے اضافی مجھے دو گے, اٹس کمپلسری. اسے کہتے ہیں حرام. ایک بندے کو آپ 1 لاکھ روپے ادھار دیتے ہیں, وہ بندہ آپ کو کہتا ہے یار تو نے 1 لاکھ ادھار دیا, میں تو 1,20,000 واپس کروں گا. آپ نے مانگا نہیں 1,20,000, وہ آپ کو 1,20,000 خوشی سے دے رہا ہے, وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. لیکن اگر آپ اس پہ کمپلسری کرتے ہیں کہ بھائی میں 20,000 لازم چاہیے اضافی, تو وہ حرام ہو جائے گا. یہ حرام حلال کا پہلو بڑا ٹف ہے. لیکن بس ایک لاسٹ پوائنٹ کہہ کے آپ کو اس بات سے کلیئر کر دوں, پینشن حلال ہے, بینک میں جاب کرنا حلال ہے, گورنمنٹ جاب کرنا حلال ہے. پھر تو آپ کا رکشہ چلانا بھی حرام ہوا, کیونکہ کیا پتا جو کسٹمر آپ کے پیچھے بیٹھا ہے وہ حرام پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کے آپ کو کرایہ دے دے, اور آپ کہیں ارے بھائی یہ تو حرام پیسے ہیں, یہ پتہ چل گیا کہ تم تو بینک میں جاب کرتے ہو, اور تم نے بینک کی جاب کرنے کے دوران میرے رکشے میں بیٹھے, اور رکشے میں جو تم نے یہ پیسے دیے وہ تم نے بینک کی سیلری میں سے دیے, اور بینک نے جو سیلری تمہیں دی وہ حرام پیسوں میں سے نکال کے دی. بینک نے حرام پیسوں میں سے تمہیں سیلری دی, تم نے حرام پیسوں میں سے جو اپنی رکشے کا کرایہ دیا, تو میں یہ کرایہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ حرام ہے. تو تم نے رکشہ چلایا کیوں؟ پھر تم نے 1 گھنٹہ رکشہ کیوں چلایا؟ تم نے 30 دن اس کی ڈیوٹی کیوں دی؟ تم اسے پک اینڈ ڈراپ کیوں کرتے رہے؟ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. مسجد کا ایک مولوی بھی حرام کھاتا ہے اگر وہ مصلی بیچ دیتا ہے, اگر لوٹا چوری کر دیتا ہے اور مسجد کی ٹوٹی چوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے. آپ سب اپنے اپنے گربان میں خود جھانکیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے. آپ دوسرے کے پہلو میں کیوں دیکھتے ہیں بھائی کہ یہ بینک حرام ہے, گورنمنٹ جاب حرام ہے, سب حرام ہے, یعنی پوری دنیا حرام ہوگی پھر تو بھائی آپ ہی بس حلال کھا رہے ہیں, باقی سارے حرام کھا رہے ہیں. ہر شخص میں نے کہا کہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے. ایک بینک کا مالک وہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ خود رسپانسبل ہے, اللہ اس سے جواب دے گا. لیکن اس کا ایک سیکورٹی گارڈ جو کہ 10 گھنٹے اس کے گیٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے پوری رات کو, اس کے بچے 4 جو گھر میں ایک روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں, وہ 30 دن کے بعد جا کے اس کے گھر میں راشن ڈالتا ہے, تو کیا وہ یہ بچوں کو بتایا کہ میرے پاس جو 25 سے 30 ہزار میں تنخواہ لے کے آ رہا ہوں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرنے کے بعد, وہ حرام پیسے ہیں, وہ حلال پیسے ہیں بھائی. سمجھ آئی بات؟ کبھی کسی کو نوکری سے بینک سے پیچھے مت کریں, ڈسکریج مت کریں, بچوں کے دماغ نہ خراب کریں, بچوں کو نہ یہ سب چیزیں سمجھائیں کہ بھائی تم بینک میں جاب کرو, بینک کی جاب کرنا ہی حرام ہے. یار کیسی بات کرو, پھر تم پیسے بینک میں کیوں رکھتے ہو؟ کیا تم نے 1 روپیہ بھی ATM اکاؤنٹ میں نہیں رکھا؟ کیا تمہارے کوئی بھی بینک کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارے ID کارڈ پہ تصویر نہیں بنی ہوئی؟ تصویر بنانا بھی تو حرام ہے, تصویر ہٹاؤ, پھر وہاں سے بناؤ, تصویر ہٹاؤ نا. ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے, ٹی وی بند کرو. پھر مجھے یہاں پر ایک وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات. حضرت داؤد علیہ السلام کی بات بہت خوبصورت تھی. جب وہ اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو پرندے چرند ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. آج کہتے ہیں لوگ آواز حرام ہے. آواز کا استعمال حلال حرام ہوتا ہے, آواز حرام نہیں ہوتی. سمجھ آئی بات؟ موبائل حرام نہیں ہے, موبائل کا استعمال حرام اور حلال ہوتا ہے. ٹی وی حرام نہیں ہے, ٹی وی کا استعمال بتاتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. تو آپ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. سمجھ آ گئی؟
لاسٹ پوائنٹ دوبارہ کلیئر کر دوں، پینشن حرام نہیں ہے۔ اس شخص نے 25 سال اپنی عمر کے دیے تھے، جو 25 سال میں آپ ڈبل جاب کر کے کروڑوں کما لیتے ہیں، پرائیویٹ جاب کر کے لاکھوں جوڑ لیتے ہیں۔ اس نے 25 سال اپنی عمر کے دیے ہیں، اگر اسے پینشن مل رہی ہے، اسے ریٹائرمنٹ میں پیسہ مل رہا ہے، تو کائنڈلی اس کے دل کو مت توڑیں، وہ اس کا سہارا ہے، اسی طرح جس طرح تم نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے جو کہ تمہارا سہارا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن سوال کیجیے گا، تنقید نہ کیجیے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔